ایک خبر چل رہی ہے کہ آپ کو 20 کروڑ کا 30 کروڑ کا ہرجانہ کمیٹی پا لیجیے. نہیں وہ تو میرے پاس ہے 30 کروڑ میرے پاس ہے دینا میں کوئی وہ بس ایک دو قصہ ہے میڈیا کے اوپر بات جو چل رہی وہ ہے صحیح اس کے لیے ہمیں سمجھ مراد صاحب کو علی رضا صاحب کو لیکن وہ ایک سی بات ہے وہ ظاہر قانون پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کسی وقت آ کے وہ بات ختم ہو جائے گی صرف وہ ایج لینا چاہ رہے ہیں کچھ نو پرابلم. اچھا اس میں جو ہے ٹھاکر صاحب محمد رانا بھی ہیں ہمارے مین سٹریم ایکٹر ہیں ہیرو ہیں تو ان کے کریکٹر کے حوالے سے بتائیں. وہ کافی سیریس ہیں گانوں میں. ہاں گانوں میں بہت سیریس ہے وہ گانوں میں ہی سیریس ہوتے ہیں وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے گانوں میں کسی کو کیونکہ اس کے وہ کنگ ہیں وہ جی اور ان کا فیس جو ہے وہ اسکرین کے اوپر بہت خوبصورت لگتا ہے وہ اپنے آپ کو ایج دینا بھی جانتے ہیں اور لینا بھی جانتے ہیں. محمد رانا نہیں آئے وہ بسنت کی تیاریاں کر رہے ہیں. نہیں میری بات ہوئی تھی اچھا آج میرے ساتھ پہلی دفعہ ایسا ہوا 7 بجے کا ٹائم تھا. میں ہمیشہ وقت پہ اس لیے آتا ہوں کہ بھئی کسی کو میری وجہ سے انتظار نہ کرنا پڑے اور مجھے اس کے سامنے شرمندہ نہ ہونا. لیکن اکثر یہ ہوا کہ 7 بجے کا ٹائم ہوا تو 8:30 بجے بات شروع ہوئی. یہاں جب میں 7 بجے میں 3 منٹ تک جب میں انٹر ہوا ہوں یہاں ہال پہ میں آیا ہوں تو وہ مجھے مینیجر جو یہاں کے ہیں وہ پکڑ کے لے گئے ان کو 7 بج گئے میں چلاؤں لگا. اچھا میں یہ بھی ڈرا ہوا تھا کہ لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے لیکن ہاؤس پیک ہونے کے بعد کم از کم 60-70 لوگ تو کھڑے ہی دیواروں کے ساتھ. جی سر یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی بہت محبت ہے بڑا طرح لکڑ کے لاٹور کا لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں نا لوگ چاہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے. جب لوگ آپ کا نام سنتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہے کہ کچھ کامیڈی میں کچھ ہوگا تو دیٹس وائی لوگ آتے ہیں. اور بس وہی بات آ جاتی ہے کہ مطلب اتنا اسٹریس ہے لوگوں میں کہ لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو کامیڈی سن کے لوگوں کو پتہ ہے ہم جاتے ہیں انٹرٹین. اچھا سوانیہ جی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ شاہد رانا صاحب جو ہے نا جی ان میں ایک بات ہے وہ واقعی ایج دیتے ہیں وہ تھوڑا سا فری چھوڑتے ہیں بھی آپ کچھ کر کے دیکھ لو. میں نے ان سے جب پوچھا میں نے کہا پائے نا جڑا تھی دس رہے ہو اسکرپٹ یہ تو اگر اگے پیچھے ہو جائے یا کوئی فالتو بول رہی ہے بول سکتے ہیں. میں نے کہا ویری گڈ بولو میں کٹ لاں. اچھا ٹھاکر صاحب ایک ظاہری طور پہ شاید پریزنگ سوال لگے لیکن یہ ایک کریٹیکل سوال ہے کہ یہاں سب کانٹیننٹ میں ہوا یہ ہے کہ جنہوں نے ایکسٹرا کام کیا جنہوں نے پھر کامیڈی ایک لمبا عرصہ کیا پھر وہ پروٹیگنسٹ بن گئے ہیرو بن گئے جیسے رنگیلا صاحب ادھر محمود صاحب ادھر منور ظریف صاحب. آج وہی وقت جو ہے آپ پہ ہے کہ آپ کامیڈین ہیں بیسیکلی اور پھر ہیرو ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اچھا سر جی جو ہیرو بن جاتا ہے نا کامیڈین وہ جیسے ہمارے وحید مراد صاحب ہیں جیسے ندیم صاحب ہیں لیجنڈ لوگ شاہد صاحب ہیں یا محمد رانا صاحب ہیں شان صاحب ہیں اس کا نا سٹائل اور ہوتا ہے وہ ہیرو ہوتا ہے سچی مچی کا ہیرو ہوتا ہے اصل تو موقع کا ہیرو ہوتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بھئی لوگوں کے چہرے پر بس مسکراہٹ آئے خاص طور پہ ہمارے گھروں میں بیٹھی جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے. کچھ کیا ہوں وہی گل میں آؤں بھئی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی تو گھر کا ماحول اچھا سوری ٹو سے میں ایک ایڈ آن کرنا چاہوں گی لفظ کہ دیکھیے جو شان صاحب ہیں یا ندیم صاحب ہیں ان لوگوں کو ہیرو کس نے بنایا بہت بڑا ایک ہاتھ تھا ڈائریکٹرز کا ہاتھ ہے ان کو ہیرو بنانے. جو کامیڈین جب ہیرو بن جاتا ہے نا تو اس میں کس کا ہاتھ ہوتا ہے اس میں آڈینس کا ہاتھ بیکاز آڈینس آپ کو اتنا لائک کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کو وہ ہیرو بنا دیں. تو آئی تھنک ایک ہی فلم میں دانشور بنا دیا. بات اس میں جو ایک بڑی مضبوط بات اس نے کی ہے کہ واقعی جو کامیڈین ہیرو ہوتا ہے نا جی اس کو پبلک بناتا ہے. اور دوسری بات بھی ہے میڈیا بھی بناتا ہے. اگر میڈیا کامیڈین سے محبت کرتا ہو اور ایسی خبریں چلائے ایسی باتیں چلائے تو ڈیفینیٹ پھر ڈائریکٹر جو ہوتا ہے یا پروڈیوسر جو ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یار اس سے لوگ محبت کرتے ہیں اس کو اسکرین پہ لایا جائے. اچھا سر اس ایونٹ سے ہٹ کے ایک کوشچن ہے ابھی انوگریشن ہوگی آپ کی مووی کی ماشاءاللہ ایک بڑے نیک مقصد کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اس کی انوگریشن کب کر رہے ہیں؟ سر جی ہم نا جی میں تقریباً 21 سال سے میں 9 جون 2004 سے
थैलीसीमिया के बच्चों के साथ इन्वॉल्व हुआ था, लेकिन वो बड़ा लाइट सा हुआ था। 21 साल के अंदर मैं उन बच्चों में इतना इन्वॉल्व हो गया हूँ कि अब मैं 6 दिन चैनल पे काम करता हूँ और 24 दिन मैं उन बच्चों के लिए ब्लड कैंप लगाता हूँ। पंजाब के अंदर 25,166 रजिस्टर्ड थैलीसीमिया के बच्चे हैं और पूरे पाकिस्तान में 1,13,000। अब अलीम डार फाउंडेशन, अलीम डार याद रहे कि इंटरनेशनल एम्पायर जो है की बात कर रहा हूँ। अलीम डार फाउंडेशन पाकिस्तान के अंदर पहला थैलीसीमिया हॉस्पिटल बनाने जा रही है जी, सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी फिरोजपुर रोड। अगले 3 सालों में वो हॉस्पिटल इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। हम इन बच्चों को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेकर आएंगे। 2 चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं कि एक नई चीज़ जो आई है वो है इन बच्चों के अंदर से अगर हम नेगेटिव जीन्स को एग्जिट कर दें और पॉजिटिव जीन्स इनके अंदर एंटर कर दें तो ये नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ सकते हैं। और जो ऑपरेशन का सिस्टम है वो चूँकि महंगा बड़ा है पूरी दुनिया में, उसके लिए पहुंचना बड़ा मुश्किल है 1,12,13,000 बच्चों के लिए। ये एक चीज़ ऐसी न्यूजीलैंड से, अमेरिका से और कनाडा से आई है जिसको हम परसू करेंगे और पूरी दुनिया के इंटेलेक्चुअल इकट्ठे करेंगे और इन बच्चों को इंशाल्लाह नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेकर। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे